السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ایک عظیم تاریخ رقم کی ہے، اور جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قربانی بہت عظیم ہے، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بہت بڑی قربانی پیش کی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا، ان کی شہادت کا ذکر تو خوب ہوتا ہے۔ حضرت حسن کے اس کردار کو بھلا دیا جاتا ہے جو اپنے اندر ایک بہت بڑا سبق رکھتا ہے۔ ہمارے لیے دونوں بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں رہنما ہیں، دونوں ہمارے لیے امام ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، اور دونوں کا کردار اور دونوں کا نمونہ اپنے اپنے اعتبار سے اس لائق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اس کو سنا جائے، سنایا جائے، اس کے پیغام کو پھیلایا جائے۔ تو جس طرح 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، اسی طرح حضرت حسن کا بھی ذکر ہونا چاہیے، اب چاہے وہ 10 محرم کو ہو یا چاہے کسی اور دن ہو۔ یعنی حضرت حسن کی جو قربانی ہے وہ شاید کہیں پردے میں چلی گئی ہے، وہ چھپا دی گئی ہے، اس کو بھی سامنے لانا اور لوگوں تک پہنچانا یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارے لیے دونوں کی قربانیاں سر آنکھوں پر ہیں اور دونوں لائق تقلید ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اسی پہلو پر گفتگو کریں گے کہ دونوں بھائیوں کی قربانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور ہمارے لیے ان دونوں کرداروں میں کیا پیغام ہے۔ تو جہاں تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حسن کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک طویل جنگ ہوئی ہے، اور ایک لمبے زمانے تک ایک انتشار کی، خلفشار کی صورت رہی ہے۔ حضرت حسن یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ اس صورتحال سے اندر اندر پریشان تھے، بے چینی محسوس کر رہے تھے، اور وہ بہرحال چاہ رہے تھے کہ یہ صورتحال کسی بھی طرح تبدیل ہو جائے، لیکن باگڈور ان کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اس لیے بہرحال جب تک ان کے والد زندہ رہے وہ حالات کو دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے، لیکن چونکہ وہ فیصلہ کن پوزیشن میں نہیں تھے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی اس طرح کے اقدام کی نوبت بھی نہیں آئی، اور شاید یہ ممکن بھی نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا، خاص طور سے جو حجاز کا علاقہ تھا وہاں کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اب حضرت حسن خلیفہ بن گئے، ان کو خلیفہ تسلیم کر لیا گیا۔ لیکن حضرت حسن یہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اپنی بصارت اور بصیرت سے، کہ حالات ابھی اس لائق نہیں ہیں، اور حالات میں ابھی وہ بہتری پیدا نہیں ہوئی ہے کہ میرا خلیفہ بنا رہنا آسان ہو، اور میرے خلیفہ بنے رہنے کے باوجود مسلمانوں میں امن و امان باقی رہے۔ ان کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اگر میں اسی طرح خلیفہ بنا رہا تو کہیں دوبارہ سے پھر شام کے لوگوں سے، حضرت معاویہ سے، وہ جنگ کی نوبت نہ آ جائے جو اس سے پہلے کئی سال تک چلتی رہی ہے، جو انتشار اور خلفشار رہا ہے کئی سال تک، کہیں دوبارہ سے وہ شروع نہ ہو جائے، اور اس کے پورے امکانات موجود تھے۔ اب ان کے سامنے دو موقع تھے، یا کہہ لیجیے دو آپشن تھے۔ ایک تو یہ کہ وہ چونکہ وہ بالکل صحیح خلیفہ تھے اور قانون کے مطابق، شریعت اور قاعدے کے مطابق ان کی خلافت تھی، تو ان کو حق تھا اس بات کا کہ وہ اپنی خلافت پر باقی رہتے، خلیفہ باقی رہتے، اور پھر ان کے خلاف جو لوگ بھی آتے وہ ان سے جنگ کرتے، قاعدے کے مطابق، اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق بالکل اس کی گنجائش تھی۔ اور اگر ایسا ہوتا تو ایک مرتبہ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی جنگ شروع ہو جاتی۔ اور دوسرا آپشن ان کے سامنے یہ تھا کہ وہ خلافت کے عہدے سے ہٹ جائیں، اپنے آپ کو ہٹا لیں، اور حضرت معاویہ کے سامنے جو ہے صلح پیش کر دیں، اور کہہ دیں کہ بھئی آپ کی خلافت کو میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنی خلافت سے میں دستبردار ہوتا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دوسرا والا جو آپشن ہے اس کو تسلیم کیا، اور چنانچہ انہوں نے خط و کتابت شروع کر دی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں وہ دستبردار ہو گئے،
اور حضرت معاویہ کی خلافت انہوں نے تسلیم کر لی. اس طرح حضرت معاویہ اب پورے عالم اسلام کے خلیفہ تسلیم کر لیے گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا کہ اس کا موقع پیدا کیا. اب ظاہر بات ہے خلافت کی کرسی کو چھوڑ دینا ایک بڑا عہدہ، پوری دنیا کا سب سے بڑا عہدہ اس وقت کا، ایک بہت بڑے پیمانے پر اسلامی حکومت پھیلی ہوئی تھی، آدھی سے زیادہ دنیا پر تقریباً اسلامی حکومت تھی، اور اس میں تھوڑا سا حصہ حضرت معاویہ کے پاس تھا، ورنہ زیادہ بڑا حصہ حضرت حسن ہی کے پاس تھا. تو اتنی بڑی کرسی، اتنے بڑے منصب کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. آج ہم کیا ہے، ہمارے سامنے کیا صورتحال ہے، آج ہم ایک چھوٹے سے چھوٹے منصب کو نہیں چھوڑ سکتے، اس کے لیے انتشار پیدا کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں. ایک چھوٹے سے ڈپارٹمنٹ کی جو ہے کرسی حاصل کرنے کے لیے، مسجد کی متولی شپ حاصل کرنے کے لیے، مدرسوں کے اہتمام تک پہنچنے کے لیے، تنظیموں میں صدر کی کرسی حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کردار پیش کیا کہ نہیں، کرسی، منصب، عہدے، اقتدار، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے ملت کا اتحاد، ملت کی اجتماعیت. لہذا انہوں نے اتحاد کو بچایا، ملت کی اجتماعیت کو بچایا، اور کرسی کو انہوں نے گویا کہ چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں کی. اور ظاہر بات ہے وہ اللہ کے رسول کے نواسے تھے، حضرت علی کے صاحبزادے تھے، ان کے دل میں دنیا کی، منصب کی، عہدے کی کوئی لالچ بھی نہیں تھی، کوئی حرص نہیں تھی، وہ لالچ سے پاک تھے، تبھی تو اتنا بڑا انہوں نے اقدام کیا. یہ ہم جتنی آسانی سے اس بات کو بیان کر دے رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے. آپ اندازہ کریے، تھوڑا غور کیجیے کہ ہمارے پاس اگر چھوٹا سا کوئی منصب آ جاتا ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم اپنے ذرا سے محلے کی چھوٹی سی تنظیم کی ایک رکنیت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ممبر شپ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اتنے بڑے عالم اسلام کی خلافت کی کرسی کو چھوڑ دینا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، بہت بڑی قربانی تھی، بہت بڑی قربانی تھی. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی پیش کی، اور آنے والے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ یہ نمونہ چھوڑ گئے کہ دیکھو مسلمانوں، تمہارے لیے سب سے پہلے اور سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی چیز ہو تو حضرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دین، ملت کا اتحاد اور اجتماعیت ہونا چاہیے. اگر تمہارے کرسی پر آنے سے، تمہارے عہدہ قبول کرنے سے انتشار پیدا ہو رہا ہو، خلفشار پیدا ہو رہا ہو، اور نوبت آئے تمہیں خون خرابے کی، فتنہ اور فساد کی، تو پھر تم سائیڈ ہو جانا اور الگ ہو جانا اور کسی دوسرے کے وہ حوالے کر دینا. یہ ان کا کردار ہے. جب اس بات کی امید ہو کہ سامنے والا جو دوسرا خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کی ذات سے امت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تب جو ہے گویا کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا جب جو ہے غلط کردار کا ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے ملت میں دوسرے انداز کا فتنہ اور فساد پیدا ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر اس سے مقابلہ بھی کیا جاتا ہے. جیسے کہ بعض دوسرے صحابہ کا کردار ہمیں ملتا ہے اور حضرت حسین کا کردار یہی والا ہے. تو بہرحال یہ حضرت حسن کا کردار ہے کہ ملت کے اتحاد کو بچانے کے لیے کرسی، منصب، عہدہ، اقتدار سب چیزوں کو چھوڑ دیا جائے اور ملت کے اتحاد و اجتماعیت کو ترجیح دی جائے. آج ضرورت ہے کہ اس کردار کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اپنی مسجدوں میں، مدرسوں میں، تنظیموں میں، تمام جگہوں پر جو ہے اس نمونے کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ہم اس لائق بنے، ایسے بنے کہ ہماری ذات سے بہرحال کوئی فتنہ، کوئی فساد، کوئی انتشار، کوئی خون خرابہ، کوئی جھگڑا اور کوئی نفرت پیدا نہ ہونے پائے. اور بعد میں بعض لوگوں نے اس نمونے کو اختیار بھی کیا اور کوشش کی انہوں نے کہ جب بھی ان کو موقع ملا تو انہوں نے دیکھا کہ اگر ہمارے اس عہدے کو قبول کرنے سے انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو پھر انہوں نے معذرت کر لی. یہ حضرت حسن کا کردار ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کردار یہ ہے کہ جب دین کی روح کو تبدیل کیا جا رہا ہو، دین کے نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہو، اور ایسا شخص جو ہے گویا کہ خلافت پر قابض ہو رہا ہو جس کی وجہ سے ملت میں، دین کے نظام میں بہت بڑی تبدیلی پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہو، تو ایسی صورت میں پھر مقابلہ کیا جائے گا. دین کے نظام کو، دین کی روح کو، دین کی حقیقت کو بچانے کے لیے کوشش کی جائے گی، اور چاہے پھر اس کے لیے اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان، ساتھیوں کی جان قربان کر دی جائے. تو حضرت حسین کا نمونہ یہ ہے، ان کا کردار یہ ہے کہ دین کو بچانے کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، دین کی روح کی حفاظت کے لیے، دین کے مزاج کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دینا، اپنا سب کچھ قربان کر دینا، یہ حضرت حسین کا کردار ہے، ان کا نمونہ ہے. ہمارے لیے حضرت حسن کا کردار بھی قابل تقلید ہے. جب اس طرح کے حالات پیدا ہوں، اس طرح کی کنڈیشن ہو تو حضرت حسن کا کردار اختیار کیا جائے گا. اور جب یہ والی صورتحال ہو کہ دین کے خلاف جو ہے کوششیں کی جا رہی ہو اور دین کو مٹانے کی، دین کو دبانے کی، دین کے نظام کو تبدیل کرنے کی اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہوں، تو اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں دین کی حفاظت کی، دین کی خدمت کی
اور اصل جو نظام دین کا جو اصل مزاج ہے، جو اصل روح ہے، اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں، اور چاہے پھر اس کوشش میں ہماری جان کیوں نہ چلی جائے۔ آج کل اس کردار کو اختیار کیا ہوا ہے فلسطین کے مسلمانوں نے، کہ انہوں نے حق کی حفاظت کی خاطر، دین کی حفاظت کی خاطر ایک بہت بڑا جو ہے جہاد چھڑا ہوا ہے، اور ہر طرح کی وہ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب جانتے ہیں، ہمارے سامنے حالات ہیں۔ تو حضرت حسین کے کردار کو اس وقت فلسطین کے مسلمان زندہ کیے ہوئے ہیں، وہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ بہرحال ایک نمونہ ہم اپنی آنکھوں سے آج پھر دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ حضرت حسن کے نمونوں کو بھی زندہ کیا جائے اور ان کے کردار پر بھی عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان دونوں بھائیوں کے ان کرداروں کو سمجھنے کی اور ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ان دونوں بھائیوں کو اپنے شاہ نشان بدلہ نصیب فرمائے، ان کی قربانی کو قبول فرمائے، اور ان کو خوب اونچے اونچے جنت میں درجات نصیب فرمائے، اور ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔